Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Dr. Nusrat Arif and you are watching Cure with Homeopathy. آج ہم بات کریں گے وائٹامن کے بارے میں، اس کے بینیفٹس، اس کے سورسز اور اس کی ڈیلی ریکوائرمنٹس کے بارے میں۔ اس کے علاوہ وائٹامن کے کی ڈیفیشنسی سے یا اس کے ایکسیس ہونے کی صورت میں کیا تکالیف یا ڈیزیز ہو سکتی ہیں، اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے۔ وائٹامن کے ایک فیٹ سولیبل وائٹامن ہے اور یہ 2 فارمز میں آتا ہے۔ اس کی ایک قسم کو فائلوکیونین کہتے ہیں جو کہ ہرے پتے والی سبزیوں وغیرہ میں پایا جاتا ہے، اور دوسری قسم کو میناکیونینس کہتے ہیں۔ یہ اینیمل فوڈز اور فرمنٹڈ فوڈ میں پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ میناکیونینس انسانی جسم میں بیکٹیریا کے ذریعے بھی تیار کیا جا سکتا ہے۔ وائٹامن کے کا سب سے اہم کام یہ ہے کہ وہ 13 پروٹینز جو کہ بلڈ کلوٹنگ کو بنانے کے لیے ضروری ہوتی ہیں تاکہ زخموں اور چوٹوں سے بلیڈنگ ہونا جلدی رک جائے اور وہ جلدی ہیل ہو جائیں۔ ان میں سے 4 مین پروٹین کو وائٹامن کے بناتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بونز کو اسٹرینتھ دیتا ہے۔ آسٹیو کیلسین جو کہ ایک اہم پروٹین ہے ہیلدی بون ٹیشوز کے لیے، وہ بھی وائٹامن کے ڈیپینڈنٹ پروٹین ہے اور یہ وائٹامن کے کی مدد سے ہی بنتا ہے۔ یہ جگر، دماغ، دل، پینکریاز اور بون سمیت پورے جسم میں پایا جاتا ہے۔ یہ بہت تیزی سے ٹوٹ جاتا ہے اور ایکسٹرا ہونے کی صورت میں یورین یا اسٹول کے ذریعے جسم سے نکل جاتا ہے۔ یہ بہت کم مقدار میں کھانے کے باوجود بھی جسم میں بہت زہریلے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ گرین لیفی ویجیٹیبلز میں پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بروکلی، کالی فلاور اور کیبج میں بھی بڑی مقدار میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ فش، لیور، میٹ، ایگز وغیرہ سے بھی وائٹامن کے کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ سیریلز میں یہ بہت تھوڑی مقدار میں پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہماری باڈی میں لوور انٹسٹائن ٹریکٹ میں بیکٹیریا کے ذریعے بھی وائٹامن کے بنتا ہے۔ اگر ہم اس کی ڈیلی ریکوائرمنٹ کی بات کریں تو 6 to 11 منتھ کے جو بیبیز ہوتے ہیں ان میں 2.5 mcg ڈیلی ریکوائرڈ ہوتا ہے، اور 12 منتھ سے لے کر 23 منتھس کی ایج تک کی بیبیز میں یہ 30 mcg ریکوائرڈ ہوتا ہے۔ 2 سے 18 سال کی عمر کی فیمیلز اور میلز دونوں میں ہی یہ 30 to 75 mcg ریکوائرڈ ہوتا ہے۔ 18 سال سے بڑی عمر کی عورتوں کے لیے 90 mcg اور 18 سال سے بڑی عمر کے مردوں کے لیے 120 mcg ڈیلی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ پریگننٹ اور لیکٹیٹنگ پیریڈ میں 75 to 90 mcg یہ ریکوائرڈ ہوتا ہے۔ وائٹامن کے ڈیفیشنسی از ویری ریئر، اور یہ جب ہوتا ہے جب ہماری باڈی وائٹامن کے کو انٹسٹائنل ٹریکٹ سے پراپرلی ایبزارب نہیں کر پاتی۔ اس کے علاوہ جب بہت زیادہ عرصے تک زیادہ مقدار میں اینٹی بائیوٹک سے ٹریٹمنٹ کرایا جاتا ہے تو اس صورت میں بھی وائٹامن کے کی کمی ہو سکتی ہے۔ وائٹامن کے کی کمی سے بلڈ کلوٹنگ کا عمل صحیح طرح سے نہیں ہو پاتا، جس سے چوٹوں اور زخموں سے بلیڈنگ کا روکنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بروزنگ یعنی اسکن کے اندر بلیڈنگ ہو سکتی ہے، اور بلیڈنگ فرام نوز کے علاوہ اسٹمک اور انٹسٹائن میں بلیڈنگ ہونے سے خون کی الٹیاں ہو سکتی ہیں۔ باڈی کے انر آرگنز میں بلیڈنگ ہونے کی وجہ سے یورین اور اسٹول میں بھی بلڈ کو دیکھا جا سکتا ہے۔ وائٹامن کے باڈی میں ایکسیس ہونے سے بھی بہت ساری پرابلمس ہو سکتی ہیں، جیسے کہ انلارج لیور، پیلنس، انکریزڈ سویٹنگ، ڈیفیکلٹی بریتھنگ، مسلز اسٹفنس، اوڈیما، irregular breathing، decreased موومنٹ اور ایکٹیویٹی، eyelid swelling اور اسکن ریڈنس، ہیمولائسس، جوائنٹس، سیریبرل پیلسی یعنی دماغی فالج وغیرہ۔ ایک اہم بات یہ کہ وہ لوگ جو بلڈ تھننگ ڈرگس لیتے ہیں انہیں وائٹامن کے سپلیمنٹس وداؤٹ ڈاکٹر ایڈوائس کے یوز نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ ایک طرف وہ بلڈ تھننگ کی ڈرگس لے رہے ہیں اور دوسری طرف وہ وائٹامن کے جو کہ بلڈ کلوٹنگ کے فنکشن کو بڑھاتا ہے اس کے لیے اہم ہے۔ اگر یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ کی جائیں تو پھر کچھ ری ایکشن ہو سکتے ہیں جو کہ باڈی کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو یوزفل لگی ہو تو پلیز لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔
اگر میری بتائی ہوئی میڈیسن سے آپ کو فائدہ ہو تو آپ پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اللہ پاک ہم سبھی کو صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔